قل یا ایھا الناس، اے نبی فرما دیجئے اے لوگو، قد جاءکم الحق من ربکم، بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے الحق آ گیا. کیا؟ قرآن. وبالحق انزلناہ وبالحق نزل، سورہ بنی اسرائیل میں ہے کہ یہ قرآن حق کے ساتھ نازل کیا ہم نے، اور یہ حق کے ساتھ نازل ہوا. حق عربی زبان میں پرپس فل کو بھی کہتے ہیں، با مقصد چیز، اور حق سچائی کو بھی کہتے ہیں. تو اے لوگو، الٹیمیٹ ٹروتھ وہ یہ قرآن کی شکل میں تمہارے پاس آ چکا ہے. فمن اہتدی، تو جو کوئی ہدایت کی روش اختیار کرے گا، فانما یہتدی لنفسی، تو اس کی ہدایت کا فائدہ بھی اسی کو ہوگا. یعنی کسی کو یہ وہم نہ ہے کہ یہ جو اللہ کہتا ہے نا کہ مجھے مانو، ایک اللہ کو مانو، قیامت کو مان لو، پیغمبروں کو مانو، کوئی اللہ اس سے کوئی بینیفٹ لینے والا ہے. نہیں، جو ہدایت پر آئے گا تو اپنے ہی نفع کو. ومن ضل، اور جو گمراہی کی روش اختیار کرے گا، فانما یضل علیہا، تو اس کی گمراہی کا وبال بھی اسی پر ہوگا. وما انا علیکم بوکیل، اور اے نبی ساتھ ان کو یہ بھی بتا دو کہ میں تم پر کوئی وکیل نہیں ہوں، نگران نہیں ہوں. یعنی اس حوالے سے بھی کوئی وکیل نہیں ہوں کہ میں تمہیں بار بار دعوت دوں اور پھر میں چیک کروں کہ دعوت قبول کر رہے ہو یا نہیں. جب تک قبول کر نہ لو اس وقت تک تمہیں دعوت دیتا رہوں. اور اس حوالے سے بھی کوئی وکیل نہیں ہوں کہ قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں تمہارا مقدمہ لڑوں جبکہ تم نے حق بات قبول نہیں کی. جو بخاری مسلم میں آیا ہے کہ دیکھو میں نے تمہیں بتا دیا کہ تم نے جانوروں کی زکات دینی ہے، ایسا نہ ہو قیامت کے دن کوئی شخص اپنی گردن پہ اونٹ اٹھائے ہوئے ہو. اونٹ کس نے اٹھانا ہے؟ اونٹ چڑھا ہوگا اس کی گردن پہ عذاب کے طور پہ، اور وہ چیخے مارے اغثنی یا رسول اللہ، جو ہم اپنی سکول لائف میں بیج لگایا کرتے تھے، یا رسول اللہ ہماری مدد کیجئے. اور یہ جو الفاظ بخاری مسلم کی جس حدیث میں ہے نا، اس میں تو مطلب ہی کچھ اور ہے اغثنی یا رسول اللہ کا، کہ تم کہو گے اغثنی یا رسول اللہ، اور میں کہوں گا میں نے دنیا میں تمہیں بتا دیا تھا، آج میں تمہارے کچھ کام نہیں آؤں گا. کسی کی گردن پہ گائے سوار ہو، کسی کی گردن پر بکری سوار ہو اور وہ چیخے مار رہا ہو، میں نے اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دیا تھا. اور یہ بات یہاں پہ بھی آ رہی ہے، وما انا علیکم بوکیل، اے نبی آپ ان سے کہہ دیں، کیونکہ کل کے سیگے سے یہ آیت شروع ہوئی تھی، میں تمہارے اوپر کوئی وکیل بھی نہیں ہوں. ہاں جی، میں نے کوئی تمہاری طرف سے اس طرح کا مقدمہ نہیں لڑنا کہ تم اللہ کے باغی ہو. ہاں اللہ تعالیٰ جب اذن دے گا اور پھر فرمائے گا کہ فلاں شخص کی سفارش آپ کریں، تو وہ بھی اللہ کے اذن سے رسول اللہ کریں گے. خود دھونس اور زبردستی سے آپ علیہ السلام سفارش نہیں کر سکتے، سیدھی سی بات ہے. تو اے نبی فرما دو کہ میں تم پر کوئی وکیل بھی نہیں ہوں. سورہ صاد میں تو آیا وما انا من المتکلفین، اے نبی یہ بھی فرما دو میں تکلف کرنے والوں میں سے نہیں ہوں. اچھا دیکھیں، یہاں پہ تکلف کے ساتھ بات کرنا نا خوش اخلاقی سمجھا جاتا ہے. یعنی جو بندہ اسٹریٹ فارورڈ ہوتا ہے کہتے ہیں گال کرنے تمیز نہیں ہے، اور رسول اللہ کی خوبی یہ بیان کی جا رہی ہے کہ آپ اسٹریٹ فارورڈ ہیں. وما انا من المتکلفین، اے نبی فرما دو میں کوئی تکلف کرنے والے نہیں ہوں. اچھا یہ آیت پتہ کہاں آئی ہے؟ جب سورہ صاد کنکلوڈ ہو رہی ہے قصہ آدم اور ابلیس کے اوپر، اور وہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب شیطان نے کہا نا کہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کر کے جہنم میں لے جاؤں گا، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میرا وعدہ بھی پھر سچا ہے کہ جو لوگ تیرے راستے پر چلیں گے تجھے بھی اور تیرے ماننے والوں کو میں جہنم میں پھینک دوں گا. دنیا میں ویسے آپ کسی بڑے بندے کو یہ دھمکی لگائیں نا کہ میں تیرے بندے اغوا کر لوں گا، تو وہ آگے سے پتہ کیا کہتا ہے؟ میں تکنا کون میرے بندے اغوا کرتا ہے، تیری جرت میرے بندے تو چک سکے. اور اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ جب شیطان نے دھمکی لگائی نا میں تیرے بندوں کو اغوا کر کے جہنم میں لے جاؤں گا، اللہ نے کہا کہ اچھا میرے بندے اگر تیرے ساتھ لگتے ہیں جائیں جہنم میں، میرا کیا لینا دینا اس کے ساتھ، میں کوئی حفاظت نہیں ان کی کروں گا، میں نے پیغمبروں اور کتابوں کے ذریعے بتا دیا ہے، اب انہوں نے جہنم میں جانا ہے تو جائیں. اور پھر آیت آئی کہ اے نبی فرما دو وما انا من المتکلفین، میں کوئی تکلف کرنے والا نہیں، میں اسٹریٹ فارورڈ منہ پہ بات کرنے والا ہوں کہ تمہیں ایک بہت گمبھیر معاملہ درپیش ہونے والا ہے، مر کے اپنے رب کے حضور پیش ہونا ہے. یہ بہت سیریس کریشن ہے انسان کو جو اللہ نے بنایا ہے. اچھا دیکھیں اللہ نے انسان کو کتنا سیریس لیا ہوا ہے. قرآن پڑھیں تو آپ کو لگے گا، یعنی یہ اگر مخلوق کے لیے مثال بیان کی جائے نا کہ کسی شخص کی زندگی موت کا مسئلہ کسی مسئلے کو بنا لینا، اب اللہ تعالیٰ تو ظاہر ان چیزوں سے پاک ہے. اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑا مسئلہ انسان کو بنایا ہوا ہے، چھڑنا نہیں میں تمہوں،
اور انسان دیکھیں گے اتنا بے فکر ہے، وہ کہتا ہے جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے ہے، اور محبوب کو کہا جا رہا ہے آپ کہیں وما انا علیکم بوکیل، اے نبی تم فرما دو میں کوئی تمہاری طرف سے وکالت کرنے والا نہیں ہوں۔ اب مجھے بتائیں میں اس کے بعد یہ کیوں نہ کہوں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور، کتابوں کا پیغمبر اور ہے۔ یہ کتابوں کا پیغمبر وہ ہے جو یہ کہتا ہے وما انا علیکم بوکیل وما انا من المتکلفین، اور یہاں کہتے ہیں کہ جی وہ زبردستی بابے چھڑا لیں، اور بابے ہمیں کسی نے کھنگن نہیں دینا۔ جو شفاعت بالاذن ہے اس کو ہم مانتے ہیں، شفاعت سے متعلق صحیح عقیدہ وہ میری ویڈیو آپ دیکھ لیں، وہ ہم مانتے ہیں۔ وہ شفاعت صرف نبی علیہ السلام نہیں کریں گے، تمام انبیاء کریں گے، فرشتے کریں گے، اللہ کے نیک بندے بھی شفاعت کریں گے، لیکن اللہ کے اذن کے ساتھ۔ وَاتَّبِعْ مَا يُوحَى إِلَيْكَ، اور اے نبی آپ بھی خود پیروی کریں اس وحی کی جو آپ کی طرف آ رہی ہے۔ یار یہ قرآن کی خوبصورتی ہے، نبی علیہ السلام کو بھی اسی طریقے سے قرآن و سنت کو فالو کرنا ہے جس طرح آپ کے امتیوں کو۔ آپ ذرا اس کا ٹیسٹ فیل کریں کہ اللہ کے مطیع ہونے میں اللہ کی نظر میں ایک گنہگار شخص ایک پیغمبر کے برابر ہے۔ اس نے بھی 5 وقت نماز پڑھنی ہے، اس نے بھی پڑھنی ہے، مرتبے کی بات نہیں ہو رہی، اوبیڈینسی کی بات ہو رہی ہے۔ وہ بھی غلط کام کرے گا تو قرآن میں 3 جگہ آ گیا، سورہ یونس میں آپ پڑھ چکے ہیں، سورہ الانعام میں، سورہ الزمر میں، قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، اے نبی تم فرماؤ کہ میں تو خود ڈرتا ہوں اس بات سے کہ بالفرض اگر میں نے بھی اپنے رب کی نافرمانی کی تو بڑے دن کا عذاب مجھے بھی آ پکڑے گا، اندازہ کرو۔ اور پھر اس پہ جو مور ہے بخاری مسلم کی حدیث، اے نبی کی بیٹی فاطمہ میرے مال سے جو لینا ہے لے لے، اگر اللہ کے حضور تو پکڑی گئی تو میں تیرے کچھ کام نہیں آؤں گا۔ اے نبی کے چچا عباس، اے نبی کی پھوپھی صفیہ، ایک ایک رشتے کو حضور نے خطاب کر کے کہا، کیونکہ سورہ شعراء میں آیت نازل ہوئی تھی کہ اے نبی اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈر سنائیے، پھر حضور نے ایسا ڈر سنایا۔ اب اندازہ کریں اگر حضرت عباس، حضرت صفیہ اور سب سے بڑھ کر سیدہ فاطمہ کا یہ سٹیٹس ہے کہ حضور ان سے کہہ رہے ہیں کہ اگر اللہ کے حضور پکڑے گئے تو میں کچھ کام نہیں آؤں گا، اگرچہ وہ قطعی جنتی ہیں، تو بابے دشاہی کوئی نہیں، کہتے ہیں یہ کتوں آ گیا بابے دشاہی کوئی نہیں؟ سرکار پورے قرآن کا خلاصہ ہی ہے کہ بابے دشاہی کوئی نہیں۔ ہاں یہ ایک ایک شعر جو ہے نا ہمارا، یہ پورے قرآن کا خلاصہ ہے، یہ ڈاکٹرن ہے، یہ فلسفی ہے پوری، جو ظاہر ہے کہ جب آپ کوئی سلوگن کوئی جملہ بولتے ہیں تو وہ سارے کے ساری چیزوں کو ایک جگہ جمع کر رہا ہوتا ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یہ ایک سلوگن ہے، اس کے پیچھے قیامت مضمر ہے، تم اپنے رب کی کون کون سی قدرت کی نشانیوں کو جھٹلاؤ گے، وہ ہر نشانی اس کے اندر شامل ہے۔ تو اے نبی آپ بھی اتباع کریں اس وحی کی جو آپ کی طرف کی جا رہی ہے، وَاصْبِرْ، اور صبر اختیار کریں، حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ، یہاں تک کہ اللہ کا حکم عذاب آ جائے آپ کے مخالفین پہ۔ اب یہ مکی قرآن ہے، اس وقت تو حضور کو نہیں پتا کہ اللہ کے ڈیوائن پلان میں کیا ہے، کیونکہ 13 سال ہو گئے، 125 بندے مسلمان ہوئے ہیں، اب حضور انتظار میں ہے کہ اب ظاہر مخالفین بار بار کہتے تھے کہ بھئی اتنا عرصہ ہو گیا تم دھمکیاں لگاؤ کہ عذاب آ جائے گا، تو عذاب تو کوئی نہیں آ رہا، تو حضور کو پھر بار بار تسلی دی جا رہی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے تو یہاں تک بھی بیان کیا ہے کہ دیکھو نوح کو دیکھو، 950 سال اس نے صبر کیا ہے، آپ کے 13 سال تو 950 سال کے مقابلے میں شاہی کوئی نہیں ہے۔ تو حضور کو سورہ ہود میں ہے کہ ہم انبیاء کے واقعات آپ سے اس لیے بیان کرتے ہیں تاکہ آپ کا دل مضبوط کریں ہم، کہ اگر اگلے انبیاء کو ان تمام تکالیف سے گزرنا پڑا ہے تو آپ کو بھی آج گزرنا پڑ رہا ہے، تو یہ اللہ کی سنت ہے کہ اس تکلیف سے آپ کو گزرنا پڑے گا۔ وَاصْبِرْ حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ، صبر کیجئے یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ جائے، وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، اور وہی سب سے بہتر فیصلہ فرمانے والا ہے۔ اس سے یہ بھی پتہ چل گیا کہ نبی کا کوئی اختیار نہیں ہے عذاب لانے میں، معجزہ دکھانے میں، اللہ نے فیصلہ کرنا ہے کہ کب عذاب آنا ہے، کب معجزہ دکھانا ہے۔ اب اس وقت نیکسٹ اسٹریٹجی آپ نے کیا اڈاپٹ کرنی ہے، ایک ایک چیز کا فیصلہ اللہ نے کرنا ہے۔ میرے دوستوں نے یہ ویڈیو مکمل دیکھ لی، تو کیسی لگی آپ کو ویڈیو؟ امید کرتا ہوں کہ آپ کو اچھی ویڈیو لگی ہوگی، آپ کے علم میں اضافہ ہوا کہ نہیں ہوا، آپ ہمیں کمنٹس کر کے بتائیے گا، اور ایسی اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ اوکے، اللہ حافظ۔